السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، فضل و کرم سے آج ہمارا آخری سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا یہ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی سب سے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں جی خاتمہ اجرائے قواعد، کہ آخر کے اندر جو قواعد آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ان کا اجرا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں جی اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے حرف میں، اگلے کلمے میں حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف ہو تو لام اور را میں بلا غنہ، باقی چار حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام ہوتا ہے مع الغنہ، مطلب غنہ کے ساتھ ادغام کرنا، اور ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ کے ادغام کرنا۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے میں مل جانا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اگر نون ساکن، نون ساکن کیسے کہتے ہیں جی؟ نون ساکن وہ نون جس پر جزم ہو، سکون ہو، اس کو ساکن بولتے ہیں۔ تنوین کیسے کہتے ہیں جی؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں، اگلے لفظ میں حروف یرملون ہو شروع کے اندر۔ اب یرملون میں دو قسمیں بنائی انہوں نے۔ یرملون میں اگر یا لام اور را یہ آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے علاوہ لام اور را کے علاوہ یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے، یہ چار حروف ہیں، یہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو ادغام مع الغنہ، ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ غنہ بھی ہوگا ادغام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ بچوں کو یوں سمجھائیں کہ تشدید سے پہلے جزم والے حرف کو نہیں پڑھتے۔ بچوں کو ہم سمجھائیں گے کہ بیٹا جب جزم والا حرف آ جائے اور اس کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم جزم والا حرف چھوڑ دیں گے اور تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے میر ربیکا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، میر ربیکا، کہ ہم نے نون کو چھوڑ دیا اور آگے را پڑھ لیا۔ اب انہوں نے کہا تھا نا لام اور را، اب را آ رہا ہے تو ہم یہاں پر ادغام کر رہے ہیں لیکن غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ کہتے ہیں تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو۔ حمزہ وصلی کس لیے کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو لفظ کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب وہ لفظ کا جز نہیں ہوتا، بعد میں اس کو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں حمزہ وصلی ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو، ٹھیک ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی ہو تو کہتے ہیں وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں۔ جب یہ حرف آگے آئے گا تو وہاں پر ہم یہ بات کریں گے۔ اور تنوین کی جگہ صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ جب تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش تھی تو جب ہم آگے ملائیں گے، ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ جو حرکت ہوگی ہم اگلے حرف کو، نون کو دے دیں گے اور اس میں ایک رہ جائے گی، اس کو نون قطنی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حروف ہم پڑھیں گے نا اس کے نون قطنی والے، پھر وہاں پر ہم مزید اس کے متعلق بات کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے تنبیہ، خبردار کر رہے ہیں کہ زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی جب ہم نے تنوین والا سبق شروع کیا تھا کہ جہاں بھی زبر کی تنوین ہو، دو زبر ہو اور اس کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے، ہجے کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیتے۔ نمبر 3 کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے، با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں۔ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد، ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ساکن اور با، تنوین اور یہ دونوں جو ہے نا ساکن اور تنوین، نون ساکن اور دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ دونوں میم بن جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اقلاب، اور ان پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے، وہ تھی بات نون ساکن اور تنوین کی۔ یہاں ہے میم ساکن کے بعد، مطلب وہ میم جس پر جزم ہو اس کے بعد با یا میم آ جائے، حرف با یا میم آ جائے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا۔ یہاں بھی اقلاب اس کو بولتے ہیں، تو یہاں پر اقلاب غنے کے ساتھ ہوگا،
ٹھیک ہے نا. میم ساکن میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. آگے کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا جیسے بسم اللہ. اور اگر لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا ہوگا جیسے اللہ، نار اللہ. ٹھیک ہے، ہم سبق شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم زبر جا، زا الف زبر زا، جزا حمزہ دو زبر ان، جزاءن. وقفا جزاء. حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما لام کھڑا زبر لا، الملا. حمزہ زیر ای، الملائی کاف زبر کا، الملائکہ تا پیش تو، الملائکۃ. وقفا الملائکہ. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا. حمزہ عین زبر اع، انا اع. طا یا زبر طی، انا اعطی. نون الف زبر نا، انا اعطینا. وقفا انا اعطینا. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی. نون الف زبر نا، الینا. حمزہ یا حمزہ زیر ای، یا الف زبر یا، ایا. با زبر با، ایابا. حامیم پیش ہم، ایابہم. وقفا الینا ایابہم. وقفا الینا ایابہم. جزاءً. وقفا جزاء. یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا، جزاءً. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ اخفا بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے جی؟ نون تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد جب حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے، اس لیے یہاں ہم نے غنہ نہیں کیا. ٹھیک ہے بچوں. آگے الملائکۃ. وقفا الملائکہ. جہاں بھی گول تا یہ آئے گی نا، گول تا آئے وہاں پر ہم جب غنہ کریں گے، غنہ کہہ دیا، جب وہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے، آخر میں ہا پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے، یہاں پر صلاۃ ہے اصل میں، قد قامت الصلاۃ، تو وقف میں ہا بن جائے گی. ٹھیک ہے. انا اعطینا. وقفاً اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے بغیر وقف کے پڑھے. الینا ایابہم. یہاں بھی ایسے بغیر وقف کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے بغیر وقف کے اندر پڑھا ہے. چونکہ جہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، متحرک ہے تو ساکن کر دیں گے اس کو، لیکن جو پہلے سے ساکن ہے تو وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. خا یا زبر خی، را یا دو زبر رئی، خی رئی. یا زبر یا، خی رئی یا. را زبر را، خی رئی یا را. ہا الٹا پیش ہو، خیرًا یرہ. وقفاً خیرًا یرہ.
شین را زبر شر را یا دو زبر رین شر رین یا زبر یا شر رین یا را زبر را شر رین یا را ہا الٹا پیش ہو شر یرہ وقفا شر یرہ میم یا زیر می قاف الف زبر قا می قا تا یا دو زبر تین می قاتین یا واو زبر یو می قاتین یو میم زبر ما می قاتین یوم وقفا می قاتین یوم فا زبر فا میم نون یا زبر مئی فمن یا عین زبر یا فمن یا میم لام زبر مل فمن یعمل یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال یا دو زیر زی یوم ایذی یا صاد زبر یس یوم ایذی یس دال پیش دو یوم ایذی یصدو را نون پیش رن یوم ایذی یصدرن نون الف زبرنا یوم ایذی یصدرن سین پیش سو یوم ایذی یصدر الناس یومئذ یصدر الناس. اب یہاں پر دیکھیں آپ نے حروف پڑھے ہیں میقات یوم فمن یعمل یومئذ یصدر الناس. یہاں پر یہ ادغام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ساکن کے بعد نون, کہیں میقات یوم نون تنوین کے بعد یہاں پر یا آ رہی ہے تو ادغام ہو رہا ہے, غنہ بھی ہو رہا ہے. آگے نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے, ادغام ہو رہا ہے. آگے تنوین کے بعد یا آ رہی ہے, ادغام ہو رہا ہے, غنے کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھیں گے ادغام ہوگا لیکن بغیر غنے کے ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے میم را زیر میر را با زبر رب میر رب, یہاں پر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, نون کو پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن رواں کے اندر نون بالکل نہیں پڑھا جائے گا. یہ بات کر رہا ہوں ہجے کی, جوڑ کی. جب آپ جوڑ کریں گے تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میم نون را زیر میر را با زبر رب میر رب با زیر بی میر رب بی کاف زبر کا میر رب بی کا وقفا میر رب بی را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول میم زیر می رسول می نون لام زبر نل من اللہ من لام کھڑا زبر لا من اللہ ہا زیر ہی من اللہ وقفا من اللہ رسول من اللہ. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے, ادغام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, غنہ ہو رہا ہے. صاد پیش صو حا پیش حو صحو فا میم دو زبر فم صحفا مطہرتا صحفا مطہرتا وقفا صحفا مطہرہ. یہاں بھی دیکھیں آپ تنوین کے بعد کیا آ رہی, میم آ رہی ہے, تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہو رہے ہیں. صف اللہ
صفا لا يتكلمون وقفا صفا لا يتكلمون. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام آ گیا, پیچھے نون آیا تو یہاں پر لام آیا ہے, تو جہاں بھی نون اور لام آئے گا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا وہاں پر, نہیں نون کہہ دیا, جہاں بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد را یا لام آ جائے تو کیا ہوگا, ادغام ہوگا, لیکن کیا ہوگا, غنہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے من ربک, من ربک نہیں ہے, ایسے ہی صفا لا یتکلمون, ٹھیک ہے. آگے قلوب یومئذ واجفۃ, قلوب یومئذ واجفہ. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد ذال کے نیچے دو زیریں ہیں, تنوین ہے, اس کے بعد واو آ رہی ہے, غنہ ہو رہا ہے, ساتھ ادغام ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے ساتھ پیچھے کہا بھی تھا کہ 4 حروف جہاں پر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا, لیکن 2 حروف را اور لام ایسے ہیں وہاں پر کیا ہوگا, ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. آگے ابصارها, ابصارها وقفا ابصارها سراجا وهاجا, سراجا وهاجا, یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوا ہے. وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا أَكْلًا لَمَّا أَكْلًا لَمَّا, یہاں بھی کیا ہوگا, ادغام ہوا لیکن غنہ نہیں ہوگا, کیوں, کیونکہ تنوین کے بعد لام آ گیا ہے, ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا غُثَاءً أَحْوَىٰ, غُثَاءً أَحْوَىٰ. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر غنہ اخفا نہیں ہوگا. آگے یہ دیکھیں یہاں پر نون قطنی کے قاعدے شروع ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نون ساکن کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا, ہم نون قطنی ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر تو ملا نہیں جا رہا. معتد اثیم, معتد اثیم, ٹھیک ہے. آگے اذا تتلا, اذا تتلا نارا حامیۃ, نارا حامیہ تسقى, تسقى من عين آنية, عين آنية من بخل, من بخل. یہاں پر انہوں نے ایک قاعدہ یہ بیان کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا, ادغام ہوگا, اقلاب جسے کہتے ہیں اقلاب ہوگا, وہاں پر غنہ کریں گے. من بخل, انہوں نے کہا تھا کہ دونوں میم سے بدل جائیں گے, جیسے کہ آپ پیچھے دوبارہ پڑھیں گے. دیکھو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو دونوں میم بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے مم باخیلہ میں آپ کے سامنے ہے, مم باخیلہ میں جب نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر نون میم سے بدل گیا. مم باخل, مم باخل, اس کو نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم سے ملا کر مم باخل. ایسے ہی لا ينبذن, لا ينبذن وقفا, لا ينبذن من بعد, من بعد من بين الصلب, من بين الصلب. اس کی جوڑ کیسے کریں گے, ایسے میم نون میم زیر میم, میم نون زیر میم, نون میم زیر میم, با عین زبر با, میم با دال زیر دی, میم با دی. یہاں ایسی پڑھیں گے, نون بھی پڑھیں گے ہجے میں اور میم بھی پڑھیں گے دونوں. من بین الصلب وقفا, من بین الصلب لنسفعا, لنسفعا بالناصیہ, بالناصیہ بذنبہم,
بذنبهم مطهرة وقفا مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة. یہاں دیکھیں نون تنوین کے بعد با آ گئی ہے تو میم دونوں میم سے بدل گئی. ٹھیک ہے نا. آپ نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو کیا ہوگا؟ دونوں میم سے، نون ساکن بھی اور تنوین بھی دونوں میم سے بدل جائیں گے. ٹھیک ہے. کرامن کی بجائے کرامم بررہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم فیہا لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین ربہم بہم. پیچھے تھا میم ساکن کے بعد میم نہیں آ رہی، نہ با آ رہا تھا نہ میم آ رہا تھا، تو یہاں پر اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب غنہ نہیں کریں گے. اب یہاں پر ربہم میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ایسے ہی ترمیہم بحجارۃ را موٹا ترمیہم بحجارۃ وقفا ترمیہم بحجارۃ لهم ما يشاءون مما اللهم. تو یہاں پر تھا میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور آگے یہ مما اور اللہم میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جہاں پر غنوں کی بات شروع ہوئی تھی کہ جہاں بھی میم ساکن، میم مشدد یا نون مشدد ہوگا ہمیشہ غنہ ہوگا. جیسے یہاں پر مما اللہم تمت بالخیر. تو یہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے توفیق دی. میں نے آپ کو سنایا، آپ کو سمجھایا. اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو، سمجھنے سمجھانے کو اللہ قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، قرآن کریم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.